لگے اللہ رب العزت کی ذات نے مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی اس غار کے آگے جالا بند، اور کبوتری کو حکم دیا کہ اے کبوتری اس غار کے آگے انڈے دے۔ اب دونوں نے اللہ رب الکریم کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں سب سے کمزور کی جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، جو آپ لوگ شہر مکہ کے اندر جو کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ اسی نسل چلتے آ رہے ہیں۔ ان کو پکڑنا، ان کو مارنا، ان کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ آپ لوگ ثواب کے نیت سے دانا بھی ڈال سکتے ہیں۔ حدیث میں جب کفار مکہ کے لوگ جب اوپر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مکڑی نے جالا دیا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر اللہ کے پیارے حبیب اس غار میں چھپے ہوتے، اس غار کا جالا ٹوٹا ہوتا اور کبوتری کے انڈے جو ہیں وہ بکھرے ہوتے۔ لہذا اس غار میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے دلوں پر وہیں پر مہر لگا دی۔ اور حدیث میں پہلے پیش کر چکا کہ جس سوراخ کے اوپر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی مبارک کو رکھا ہوا تھا، اس سوراخ میں کم بیش 3.5 سال تک سانپ کو معلوم ہوا اللہ کے پیارے حبیب اس غار میں تشریف فرما ہے۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے رستہ دیکھا مگر اس رستہ نہ ملا۔ ایک رستہ ملا جہاں پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی مبارک تھی۔ اس نے ایک بار ڈنگ مارا، آپ نے برداشت کیا، دوسری بار ڈنگ مارا، آپ نے پھر برداشت کیا، تیسری بار ڈنگ مارا، آپ نے پھر برداشت کیا، چوتھی بار آپ کی برداشت سے باہر ہو گئی، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ کے آنسو اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے مبارک اقدس مبارک پر جب گرے، آپ نیند سے بیدار ہوئے۔ فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے، مال و دولت کی یاد آ رہی ہے، بیت اللہ شریف کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بیوی بچے آپ کا قربان، میرا مال و دولت آپ کا قربان۔ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی ذلیلی کی سکاط ہوئی ہے جو میری برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ابوبکر اپنی ایڑی کو یہاں سے اٹھاؤ۔ جب ایڑی اٹھاتے دیکھتے آگے سے سانپ نکلتا ہے۔ سانپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے سانپ تجھے معلوم ہے تو نے کس صحابہ کو ڈسا ہے؟ سانپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے 2 منٹ کے لیے زبان عطا فرما، میں تیرے نبی کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں، میں بتا سکوں میں کس ارادے سے آیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ سانپ اللہ کے پیارے محبوب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معلوم تھا آپ اس غار میں تشریف فرما ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں 350 سال سے یہاں پر صرف آپ کی زیارت کے لیے یہاں پر تشریف فرما، صرف آپ کی زیارت کے لیے یہاں پر تشریف فرما۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو جہاں سانپ کو وہاں سے جانے کے لیے حکم دیتے، سانپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنا لواب دہن اپنا تھوک نکالتے ہیں، کٹی ہوئی ایڑی پر لگاتے ہیں، اللہ رب الکریم آپ کو فوری شفا عطا فرماتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی ننھی سے 11 سے 12 سال کی بچی سگار میں رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں اپنے بابا جان کے یہاں پر کھانا پہنچایا کرتی۔ اگر مجھ میں سے آپ میں سے میرے بھائیوں میں سے میری بہنوں میں سے ہم لوگوں کو ان خوفناک پہاڑوں کے درمیان رات کو چھوڑے دن میں چھوڑ دیا جائے نا جی ہم لوگ گھبرا جائیں گے۔ ہم پاکستان میں نا ہم سنسان گلی میں نا 11-12 بجے سنسان گلی کے پاس سے نہیں گزرتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر تو نکلے دار پتھر خوفناک پہاڑ ہوا کرتے تھے آج سے کافی سال پہلے۔ توجہ فرمائیں گے تمام ہماری زبان انشاءاللہ۔ آپ ایک بار کھانا لے کر جا رہی تھی، راستے میں نا ابو جہل مل گئے، کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارے پاپا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے؟ آگے سے بیٹی کس کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہنے لگی مجھے معلوم ہے پر میں بتاؤں گی نہیں، میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، مجھے معلوم ہے پر میں بتاؤں گی نہیں۔ اس نے کافی بار پوچھا آپ نے نہ بتایا۔ ابو جہل لانتی نے غصے میں آ کر داعش میں آ کر چھوٹی سی ننھی سی 11 سے 12 سال کی بچی کے چہرے مبارک پر زوردار تماچا مارا، جس کی وجہ سے کان کی بالی ٹوٹنے کی وجہ سے کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے پھر بھی نہ بتایا۔ جب آپ کھانا لے کے سگار میں پہنچے اللہ کے پیارے محبوب دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسماء کیا بات ہے؟ چہرہ ٹوٹا ہوا ہے، بڑے اصرار کے بعد پھر بتاتی ہے یا رسول اللہ راستے میں ابو جہل مل گیا تھا، کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارے پاپا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اسے نہیں بتایا، یا رسول اللہ میں نے اسے نہیں بتایا۔ یا رسول اللہ نے غصے میں آ کر داعش میں آ کر زور کا تماچا مارا، جس کی وجہ سے کان کی بالیں ٹوٹنے کی وجہ سے کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب یہ بات سنتے ہی اس غار سے نکلتے سگار کی چوٹی پر کھڑے کر دعا کرتے ہیں اے اللہ میں ابوبکر کے گھر والوں سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جائے۔ آج ہم گھر بیٹھے کہتے ہیں نا جی دین اسلام ایسے مل گیا جی، ایسے نہیں ملا۔ لاکھوں قربانی کو بعد جا کے دین اسلام آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ فجر پڑھتے ظہر چھوٹتی، ظہر پڑھتے عصر چھوٹتی، عصر پڑھتے مغرب چھوٹتی، مغرب پڑھتے عشاء چھوٹتی، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر چھوٹتی۔ آج ہم لوگ کسی گھر کے مہمان نہیں بنے، آج ہم لوگ اللہ رب الکریم کے گھر کے مہمان بنے۔ آج ہم لوگ کسی گھر کے مہمان بن کے دیکھیں نا جی اپنے رشتے داروں میں، تائے کے چاچے کے مامے کے پھوپھے کے بیٹے کسی گھر کے مہمان بن کے دیکھیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن آ کر ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ یہ
وہ در ہے جہاں سے آپ کا جانے کو دل نہیں کرے. اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے, فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس جگہ پر اپنے گھر پر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور توجہ فرمائیں گے تمام ہماری زبان. دیکھیے آج میرے خیال سے نا تقریباً ہر بندہ نا پاکستان میں تقریباً 2-2.5-3 لاکھ روپے لگا کر آیا ہوا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بول کے بتائیں گے تو پتہ لگتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے. زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسے نہیں, اگر وہ لگا کر آنے کے بعد بھی اگر آج ہم لوگ اس کو نہ بدل گے نا جس کو, پھر کوئی فائدہ نہیں. تو جیسے آئے تو ویسے چلے گے نہیں. آج اس کو بدل کے جانا, اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے جانا, اللہ کو راضی کر کے جانا, اللہ کو منا کے جانا. اے اللہ کرنے والی ذات کس کی ذات؟ تیری ذات ہے. میں کھانے کا, پینے کا, چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا کس کا محتاج؟ بے اللہ تیرا محتاج. آج زندگی میں یہ چیز کا آنا بہت ضروری ہے. تمام عصمت توجہ فرمائیں گے. آج دیکھیے تمام عصمت دل سے ادا کریے. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں چلا سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے دل سے ادا کریے انشاءاللہ. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریے انشاءاللہ جی. اے اللہ ہم 5 وقت نماز 50 منٹ کرانا بیٹھا میرے پاس ہاتھ بلند کا نیچے نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ, بلند ہونا چاہیے. اے اللہ ہم 5 وقت نماز زندگی میں لائف میں کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. آج دل سے ادا کریے انشاءاللہ. اور توجہ فرمائیے گا اس بار انشاءاللہ. اگر کوئی چاہتا ہے نا میں 2.5-3 لاکھ روپے جو لگا کر انشاءاللہ میرے پوری ہو جائے انشاءاللہ. اگر وہ چاہتا ہے انشاءاللہ نیچے کر لیجیے انشاءاللہ. ہم اس میں توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. وہ چاہتا ہے کہ میں 2.5-3 لاکھ روپے لگا کر میرے پورے ہو جائے انشاءاللہ. میں یقیناً یہ بات لکھ کر دے سکتا ہوں. 1 ہفتہ 7 دن گنتی کے ساتھ نماز ادا کر لیجیے 5 وقت کی. یہاں پر نہیں, یہاں پڑھنی ہے پاکستان جا کے, یہاں پر نہیں پاکستان جا کے 7 دن گنتی کے ساتھ 1 ہفتہ. 8ویں دن آپ نماز پہلے پڑھیں گے, کھانا بعد میں کھائیں گے, اور زندگی بدلتے چند سیکنڈ چلنا وہاں لگے زندگی بدل جائے گی. تجربہ کر کے دیکھیے گا. لاکھوں کروڑ پہ ضائع ہوتا ہے والا ہوتا ہے نا, ہم کروڑوں کا نقصان جو ہے برداشت کرتے ہیں, رسک لیتے ہیں ہم کاروبار میں. آج زندگی کا رسک لے کے دیکھیے گا, زندگی بدلتے ہوئے چند سیکنڈ چلنا وہاں لگیں گے, زندگی بدل جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اس میں توجہ فرمائیں گے. آپ کو جس غار کی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, جس واقعہ کا جس غار کا میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں, اس کی اتنی فضیلت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ